بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما آپس میں لڑ پڑے، باہم دست و گریباں، ایک دوسرے پر غدار کے الزامات۔ آخر پارٹی میں غدار ہے کون؟ بڑی افسوسناک صورتحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں چل رہی ہے کہ ایسے وقت میں جب پارٹی کو اپنی بقا کی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے، ایسے وقت میں جب پارٹی سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا، اور یہ صرف انتخابی نشان نہیں ہے، آپ یہ سمجھے کہ عملاً پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے، انتخابی عمل سے، سیاسی اور جمہوری عمل سے آؤٹ کر دیا گیا، بجائے یہ کہ اپنے ووٹرز کو، اپنے جو پارٹی کارکن ہیں ان کو مایوسی سے، بددلی سے بچانے کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب دی جاتی، کوئی پلان بی، پلان سی یا کوئی نیا پلان سامنے لایا جاتا۔ یہ جو اس طرح کی لڑائیاں ہیں، اس طرح کے جو الزامات ہیں، یہ مزید بددلی پھیلائیں گے۔ اور معاملہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا، جو کہ اس وقت سندھ کے دورے پر ہیں۔ عمران خان صاحب کے حکم پر وہ وہاں پر ورکرز کنونشن کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایک گفتگو کی۔ اس گفتگو میں یہ الزام لگایا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، ان کا پارٹی سے پتہ صاف ہو گیا ہے، یا کہہ لیں کہ پارٹی میں ان کی اب کوئی جگہ نہیں بچی، اور انہوں نے پارٹی کی پیٹھ میں، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ایک منصوبے کے تحت وہ حج پر گئے، اور ان کی غیر موجودگی میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور الیکشن ترمیمی ایکٹ بل پاس کر دیے گئے، اور یہ باقاعدہ منصوبہ تھا، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر تھے، اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب جب واپس آئے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل انہوں نے وزارت قانون کو واپس بھیج دیا تھا بغیر دستخط کیے۔ لیکن بعد میں یہ تنازع سامنے آیا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے، یا بغیر دستخط کے انہوں نے وزارت قانون میں بھیجا۔ بہرحال ان کے اس الزام کے بعد پارٹی کے جو مرکزی ترجمان ہیں، انفارمیشن سیکرٹری ہیں رؤف حسن صاحب، جنہوں نے بڑے مشکل وقت میں پارٹی میں یہ عہدہ سنبھالا، جب کوئی دوسرا لیڈر یا کوئی کسی سیاسی جماعت کا کوئی سینئر رہنما وہ تحریک انصاف میں یہ عہدہ لینے کے لیے رضامند نہیں تھا، کیونکہ پارٹی کی تمام مرکزی قیادت اور پوش تھی، یا ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، یا وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ اور یہ عہدہ بھی ایسا ہے جس میں میڈیا انٹریکشن ہے، جس میں کاؤنٹر نیریٹو دینا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب صورتحال کچھ ایسی تھی جیسے پاکستان تحریک انصاف ریاست کے ساتھ کوئی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں رؤف حسن صاحب نے اس عہدے کے اوپر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں بڑے احسن طریقے سے انہوں نے پوری کی۔ کل انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے ڈس آن کر دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ چھڑ گئی، ایسے الزامات لگائے گئے کہ انسان کو شرم آتی ہے، ذاتی سکور تک سیٹل کیے گئے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، رؤف حسن صاحب کل ہمارے پاس بھی اے بی این نیوز میں عیسیٰ نقوی صاحب کے شعبے، جس کا میں پروڈیوسر ہوں، وہاں پر ریکارڈنگ کے لیے آئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی نشست ان کے ساتھ آن ریکارڈ تھی، اور تقریباً آدھا پونا گھنٹہ آف دی ریکارڈ ان سے گفتگو ہوئی، بہت سارے معاملات پر ان سے بات ہوئی۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، جن کا اس وقت شاید پاکستان میں کروڑوں پاکستانیوں کو ان سے شکوہ ہوگا کہ جو وہ کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا، جو ذمہ داریاں ان کو پوری کرنی چاہیے تھیں وہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ خاص طور پر عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے تاریخ نہیں دی، یہ ان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی تاریخ دی تھی، لیکن اس تاریخ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اگر پاس نہ ہوتا تو سائفر کا مقدمہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف نہ چلتا، ان کو سزائے موت کی ممکنہ سزا کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن رؤف حسن صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ عارف علوی صاحب بڑے اچھے انسان ہیں،
پارٹی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے جو حالات دیکھے ہیں، جن حالات کا سامنا کیا، جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پارٹی کو کوئی گلہ نہیں ہے، ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اور وہ یہ ساری باتیں عمران خان کے بہاف پر کر رہے تھے، اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کوشش بڑی کی، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ممکن ہو سکا انہوں نے وہ کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پبلکلی بتائی نہیں جا سکتی، اور آن قریب وہ بڑا سرپرائز دیں گے۔ اس پر عیسیٰ نقوی صاحب نے یہ سوال کیا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے 8-9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی، 8 اکتوبر کی تاریخ بنتی تھی انتخابات کی، اور انتخابات کی تاریخ دینا صدر پاکستان کا استحقاق تھا۔ انہوں نے انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دی، لیکن عیسیٰ نقوی صاحب نے فوراً انٹرپٹ کیا اور یہ کہا کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کی دی تھی، قومی اسمبلی کی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ چلیں بہرحال وہ نہیں دی، کوشش تو کی، لیکن آئین کا آرٹیکل 186 جو صدر پاکستان کو یہ حق دیتا ہے کہ کسی بھی عوامی مفاد کے معاملے کو، کسی بھی قومی مفاد کے معاملے کو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے، مزید تشریح کے لیے اس معاملے کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج سکتا ہے۔ ابھی تک صدر پاکستان نے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے کوئی صدارتی ریفرنس نہیں بھیجا۔ جو سائفر کیس کا جو خاص طور پر معاملہ ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جس پہ صدر پاکستان کے دعوے میں نے دستخط نہیں کیے، اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جس کی وجہ سے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہوئی، ان دونوں معاملات پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس انہوں نے نہیں بھیجا۔ بہرحال بہت ساری کنٹراڈکشنز اور بھی تھیں، بہت ساری چیزیں اور بھی تھیں۔ اب آ جاتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے دعووں اور الزامات پر۔ دیکھیں اب تک شیر افضل مروت نے جتنے بھی دعوے کیے، جتنی بھی باتیں کی، وہ تمام کی تمام درست ثابت ہوئی۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو جب پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا، سب سے پہلے شیر افضل مروت نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر پارٹی کے تمام مرکزی رہنماؤں نے تردید کی، لیکن 2 روز بعد شیر افضل مروت کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کا یہ دعویٰ کہ عمران خان نے شیخ رشید کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور شیخ رشید کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، یہ عمران خان کا فیصلہ ہے۔ یہ خبر بھی، یہ دعویٰ بھی ان کا بالکل درست ثابت ہوا۔ تیسرا جو اہم ترین معاملہ تھا وہ تھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کا بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ قاضی فائز عیسیٰ بائسڈ ہیں، تحریک انصاف کے خلاف بغض رکھتے ہیں، تحریک انصاف سے نفرت کرتے ہیں، لہٰذا ہم قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں کوئی بھی مقدمہ نہیں لڑیں گے۔ بعد میں ہو بہو ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ اسی طرح کچھ اور معاملات بھی ہیں جن پر شیر افضل مروت صاحب نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک اور درست ثابت ہوا۔ سب سے اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ کہ پارٹی کے اندر قریباً 40 سے 50% جو ٹکٹس ہیں وہ ٹکٹس وکلا کو دیے گئے ہیں، اور اس وقت پارٹی کے جو مرکزی عہدوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں بھی بہت سارے لوگ وکالت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وکلا کو پارٹی میں شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ وکلا کا بار کونسلز میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، عدالتوں میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، آئین اور قانون کی باریکیاں یہ جانتے ہیں، پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز تھوڑا سا وکلا سے اوائڈ کرتی ہے، لہٰذا یہ ووٹرز کو متحرک کریں گے، پارٹی کارکنوں کو متحرک کریں گے، ورکرز کنونشن کریں گے، کچھ سیاسی ایکٹیویٹیز کریں گے، اور انتخابات کے قریب جلسے جلوس کریں گے، لیکن شیر افضل مروت کے علاوہ آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جلسہ تو دور کی بات، کچھ چھوٹی سی بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کہیں بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ شیر افضل مروت ہیں جنہوں نے خیبر پختونخوا میں ورکرز کنونشن کیے، اور وہ ورکرز کنونشن گیم چینجر ثابت ہوئے، اور ان ورکرز کنونشن نے
خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو مکمل تبدیل کر دیا، اور ان ورکرز کنونشن کے بعد عوام کا موڈ دیکھتے ہوئے، عوام کا جو چارج تھا، غصہ تھا، وہ دیکھتے ہوئے کسی بھی پارٹی نے، خاص طور پر مسلم لیگ نون نے، خیبر پختونخوا کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ شیر افضل مروت صاحب ہی ہیں جو سندھ گئے، اور سندھ کے اندر وہ ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، پنجاب میں انہوں نے یہ جلسے اور کنونشنز کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اب بڑا افسوسناک ہے کہ شیر افضل مروت نے اعلان یہ کیا ہے کہ مجھ پر چونکہ الزامات لگائے گئے، لہٰذا میں سندھ سے واپس آ رہا ہوں، یہ ورکرز کنونشن اور جو میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے حکم پر، یہ میں ختم کر رہا ہوں۔ جب تک اس معاملے کو سیٹل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک میں یہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ورکر کنونشن نہیں کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ کوئی آئین اور قانون کی یا کوئی جمہوریت کی بحالی کی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی سویلین بالادستی کی لڑائی نہیں ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ووٹرز کے لیے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے یہ عمران خان کی زندگی کا سوال ہے، عمران خان کی زندگی کی لڑائی ہے، کیونکہ اگر یہ لڑائی ہار گئے، اگر 8 فروری کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو جتوا کر اسمبلی میں نہ بھیجا گیا، اگر ایک مضبوط پارلیمانی گروپ تشکیل نہ دیا گیا، اگر پارلیمانی سیاست سے خدا نہ خواستہ تحریک انصاف آؤٹ ہوئی، تو اس وقت جو عدل کے ایوانوں میں جسٹس منیر کے جو پیروکار بیٹھے ہیں، جو بغض سے بھرے ہوئے بت بیٹھے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ کہیں عمران خان کو سزائے موت ہی نہ دے دیں۔ دیکھیں، آپ سائفر کا مقدمہ اٹھا کر دیکھ لیں اور دیگر مقدمات اٹھا کر دیکھ لیں، یہ خدشہ بہرحال باقی ہے۔ ان حالات میں اس طرح ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانا، پوائنٹ سکورنگ کرنا، ذاتی سکور سیٹل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے غداری ہو رہی ہے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب کے دعوے اپنی جگہ درست ہیں، ان کے عمران خان صاحب سے متعلق جو جتنی بھی چیزیں ہیں، معاملات ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین معاملہ، آپ کو معلوم ہوگا کل جیل کی سماعت کے دوران وہاں پر صحافی بھی موجود تھے، اور عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اگر مجھ سے بتانے میں کچھ غلطی ہوئی ہو، تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ سورہ المائدہ کی اس آیت میں اللہ پاک خاص طور پر جو جج کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ حکم دیا ہے کہ کسی قوم یا کسی گروہ یا قبیلے کا بغض یا نفرت تم کو اتنا اندھا نہ کر دے، جو مفہوم ہے کہ تم انصاف سے ہی ہٹ جاؤ۔ اور اللہ نے جو ججز ہیں، جو منصف ہیں، جو قاضی ہیں، ان کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور انصاف نہ کرنے والوں کے لیے جو آخرت میں سزا ہوگی، جو آخرت میں ان کا جو حشر ہوگا، دنیا میں جو ان کا حشر ہوگا، اور جو ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر جسٹس منیر کے پیروکاروں کے ساتھ، وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ اب قاضی پر یہ اثر ہوا یا نہیں یہ تو اللہ جانے، لیکن جج محمد بشیر جو کہ وہاں پر نیب کیسز کی سماعت کر رہے تھے، توشہ خانہ، ٹوچہ خانہ، گھڑی، القادری ٹرسٹ وغیرہ وغیرہ، سکہ رائج الوقت، تو ان کے بارے میں بھی یہ خبر ہے، کچھ صحافیوں کو یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے ان کے سامنے سورہ المائدہ کی یہ سورہ پڑھی، یہ آیت پڑھی، اور یہ آیت سننے کے بعد جج محمد بشیر کی حالت غیر ہو گئی، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، نیم بے ہوش ہو گئے، گر گئے وہاں پر، اور ان کو اسپتال لے جایا گیا، وہ ساری رات وہ ایڈمٹ رہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جتنی جلدی لگی ہوئی ہے عمران خان کو سزا سنانے کی، 12 گھنٹے کی سماعتیں چل رہی ہیں، ایک ہی دن میں 30 شہادتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، شاید ورک لوڈ کی وجہ سے ہوا ہو، لیکن اس سے پہلے جو سائفر کیس کے جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین، ان کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا، ان کی بھی حالت اسی طرح خراب ہوئی، وہ بھی جیل میں بیمار ہوئے۔ بہرحال قاضی یا جسٹس منیر کے جو پیروکار ہیں
وہ اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے بے-شرم ہیں کہ ان کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اثر ہونے والا ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔